الحمد لمن هو أولى بالحمد والثناء. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کامیابی چاہتے ہو کہ دونوں جہانوں دے اندر میں کامیاب ہو جاؤں، تب ہر مشکل کے اندر صرف اللہ کو پکارے، صرف اللہ کو ہی ساڈ مارے، کلا اللہ دے نام دیا ہی نظر و نیازاں دے، صرف اللہ دے اگے ہی سجدہ ریز ہوئے، صرف کلا اللہ ہی کو مشکل کو شاہ سمجھے، حاجت روا سمجھے، غائب دان سمجھے، نفع نقصان دا مالک سمجھے، اپنیاں پگڑیاں بڑھاوڑ اللہ صرف کلا اللہ ہی کو سمجھے، اور سارا دیا نفیاں کر دے وے، کسی اور کو اللہ دا سانجی نہ سمجھے، کسی اور کو اللہ دے نال شریک نہ سمجھے، کسی اور کو اللہ دا مشترک شراکت نہ سمجھے، جتنا ہی ضرورت پوے ہر گھڑی، ہر آن، ہر وقت، ہر مکان، ہر جہان صرف کلے اللہ ہی کو ہی پکارے، اللہ ہی پکارا سنن والا ہے، اور اللہ ہی مشکل حل کرن والا ہے۔ اللہ تو سوا اور کوئی نہیں جی اس دی مشکل کو حل کرے، اس دی پکار سنے، سمجھے، اس دی پکار کے مطابق اس کا مسئلہ حل کرے۔ اور کوئی ہستی نہیں، اور کوئی شخصیت نہیں، اور کوئی ایسی ذات نہیں جس کو اللہ تو سوا مشکل گھڑی دے اندر پکارا جائے۔ صرف پکارنا ہے تو صرف اکیلے اللہ ہی کو۔ تا پورے کلمے دا خلاصہ اللہ بیان کیتا ہے کہ لوگوں لہو دعوت الحق، صرف پکار دے لائق کلا اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں۔ یہ پکار اصل ماخذ ہے، اصل بنیاد ہے، اصل پورے 30 سپاروں کا نچوڑ ہے، اصل پوری شریعت کا ماخذ اور بنیادی مسئلہ ہے، صرف اللہ کو پکارنا۔ جیسے اللہ نے فرمایا، میرے پیغمبر ان کو کہ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کہ لوگوں خالص اللہ کو پکارو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کی صفات میں کسی کو سانجی نہ بناؤ، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شراکت نہ کرو، کلا خالص مخلص ہو کے صرف اللہ ہی کو پکارو۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ،
اگرچہ بے دینوں کو برائی کیوں نہ لگے تب بھی صرف اللہ کو پکارو۔ انسان دی کامیابی دا ایک ہی ذریعہ ہے، بس صرف پکار اللہ ہی کی ہے، اللہ کے سوا اور کسی کو ساجد نہ بنائے۔ ویکھو انسان دے دشمن سکا باپ ہی کیوں نہ ہو، اس کی ماں ہی کیوں نہ ہو، خاندانی دشمن کیوں نہ ہو، لیکن جس کا ہر وقت یہ رٹا لگا ہوا ہے کہ میری مشکل کو حل کرنے والا صرف اللہ، اگر سب جہان ہی اس کا دشمن بن جائے، اللہ کی قسم اللہ کا قرآن گواہ ہے اس کا ایک بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتے۔ اور اللہ نے یہ مثالیں قرآن میں بے شمار پیش کی ہے اور سمجھایا ہے کہ لوگوں جب بھی ضرورت پڑے، بیٹے کی ضرورت ہو، بیٹی کی ضرورت ہو، عزت کی ضرورت ہو، کوئی مشکل مسئلہ آ جائے، وہاں ضرورت پڑ جائے تو صرف اکیلے اللہ ہی کو پکارنا ہے، اللہ کے ساتھ اور کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لہو دعوت الحق، کہ خالص پکار کے لائق صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ بابا ابراہیم تھا، کلے تھے، باپ بھی دشمن تھا، قوم بھی دشمن تھی۔ بابا ابراہیم کا باپ خود بت تراشا کرتا تھا اور تراش کر اس کو بیچا کرتا تھا کہ یہ الہ ہے تمہارا، یہ تمہاری مشکلیں حل کرے گا، یہ تمہاری پکار سنے گا، یہ تمہارے دکھ درد کے سوال سن کے پھر ان کا مسئلہ حل کرے گا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کھڑا کیا کہ میرا پیغمبر ذرا ان کو مسئلہ سمجھا کہ لوگوں دکھ درد کو سننے والا اور دور کرنے والا صرف اللہ ہے، اور کوئی ہستی نہیں ہے اور کسی کی طاقت نہیں ہے کسی کی پکار کو سننا اور پکار کو سمجھنا اور اس کے مسئلے کو حل کرنا، یہ صرف میرے اللہ کا خاصہ ہے، صرف میرے اللہ کی ذات کا خاصہ ہے، اور کوئی نہیں کسی کی زبان کو سمجھ سکتا اور اس کی مشکل کو حل کر سکتا۔ صرف مشکل کو حل کرنے والا ہے تو صرف اکیلا اللہ ہی ہے۔ دیکھو بابا ابراہیم نے اپنی قوم کو کہا اور اپنے باپ سے بھی، اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون۔ سورۃ انبیاء 17واں پارہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ابا، اپنے باپ کو کہا، وقومہ، اور اپنی قوم کو کہا، ما هذه التماثیل التي، یہ مورتیاں، یہ تمہاری بنی ہوئی مورتیاں، یہ بنی ہوئی تمہارے معبود، یہ بنے ہوئے تمہارے الہ، یہ کیا چیز ہے؟ ذرا مجھے بھی تعارف کراؤ، یہ کیا ہے؟ کیوں تم ان کے آگے عاکفون، اعتکاف بیٹھے ہو، ان کے آگے مٹھائیاں رکھتے ہو، ان کے آگے دودھ رکھا ہوا ہے، ان کے ناموں کی چیزیں تقسیم کرتے ہو، ان کے تبرک والی چیزیں کھاتے ہو، یہ کیا ہے مورتیاں؟ یہ کیوں تم ایسا کر رہے ہو؟ آخر کیا وجوہات ہے اس کی؟ ما هذه التماثیل، کیوں تم نے ان کو مشکل کشا سمجھا ہوا ہے؟ کیوں حاجت روا سمجھا ہوا ہے؟ کیوں غیبدار سمجھا ہوا ہے؟ ما
هذه التماثيل ذرا مجھے بھی بتاؤ مجھے بھی تعارف ان کا کراؤ آخر ان کے ہاتھ میں کیا چیز ہے تم کیوں اس کے آگے مجاور بنے بیٹھے ہو کیوں ان کے ناموں کے اوپر دیگے چڑھاتے ہو کیوں ان کے ناموں پر شیرنیاں تقسیم کرتے ہو کیوں تم ان کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہو کیوں تم ان کو مشکل کشا سمجھا ہوا ہے کیوں تم ان کو حاجت روا سمجھتے ہو کیا چیز تم نے ان کے اندر دیکھی ہے ذرا مجھے بھی ان کا تعارف کرو کہنے لگے یار گل ہے اور تو کچھ نہیں ہے قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين اور تو کچھ نہیں ہے لیکن بات اس طرح ہے کہ ہمارے بڑے بھی اس طرح کرتے تھے ہم بھی اس طرح کرتے ہیں ہمارے باپ بھی ان کے ناموں کے اوپر دیگے چڑھایا کرتے تھے ہمارے باپ بھی ان کے ناموں کے اوپر چیزیں تقسیم کیا کرتے تھے ہمارے باپ بھی اس طرح ان کے مزاروں کے اوپر آ کے بیٹھا کرتے تھے عورتیں بھی وہاں بیٹھا کرتی تھی طواف بھی کیا کرتی تھی یہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے ہیں اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے گل سنو اگر اسی طرح بات ہے تو پھر تم بھی گمراہ اور تمہارے باپ دادا بھی گمراہ اگر تمہارے پاس دلیل نہیں ہے تو پھر تم بھی گمراہ تمہارے باپ گمراہ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين او میری قوم والےو او میرا باپ یہاں باپ کی ریتیں نہیں چلے گی یہاں دادوں کا مسلک نہیں چلے گا یہاں ایک اللہ کی پکار چلے گی جس نے تمہیں پیدا کیا مجھے پیدا کیا رزق دیا بچے دیے ہمارے گھر آباد کیے وہ اللہ ہمارا معبود ہے وہی ہمارا مشکل کشا ہے حاجت روا ہے لہذا سن لو اگر ایسی بات ہے کہ ہمارے باپ اس طرح کرتے تھے لقد کنتم تم بھی اور تمہارے باپ بھی کھلی گمراہی میں ہو معلوم ہے خدا کو چھوڑ کے غیروں کو بلانا یہ گمراہی ہے جیسے اللہ نے دوسرے مقام پر کہا والذین یدعون من دونه لا يستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما ہوا ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال میرے پیغمبر کہہ دیں لوگوں کو والذین یدعون من دونہ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو نبیوں کو پکارتے ہو ولیوں کو پکارتے ہو بزرگوں کو پکارتے ہو اولیاء اللہ کو پکارتے ہو من دونہ اللہ کے سوا جس کو بھی پکارتے ہو چاہے ناریوں کو پکارتے ہو یا نوریوں کو پکارتے ہو یا بشریوں کو پکارتے ہو اللہ کے سوا جن جن ہستیوں کو پکارتے ہو من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء وہ ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہے وہ تمہاری مشکل کو حل نہیں کر سکتے وہ تمہیں بیٹے نہیں دے سکتے وہ تمہاری بیٹیوں کے مسئلے حل نہیں کر سکتے لا یستجیبون لہم بشیء ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہے وہ جن کو تم
پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کے نبیوں کے دروازے پر جانے والے ہو، اللہ کو چھوڑ پر نبیوں کے دروازوں کے اوپر جا کر اپنے سوال حل کروانے والے ہو، تمہاری مثال تو اسے کباسط کفین الماء لیبلغ فاہ، جیسے پانی کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، نہر کے کنارے کے اوپر کھڑے ہو کے پانی کو کہو آ پانی آ پانی آ پانی میری پیاس بجھا دے، ساری زندگی تو پکارتے رہو لیکن کبھی پانی تمہاری سننے گا نہیں، تمہارے منہ میں نہیں آئے گا۔ کباسط کفین الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغه وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ اگر ٹوٹیوں کے سامنے کھڑے ہو جائے پیاسا اور پیاسا کہے کہ آ پانی میرے منہ میں آ جا، نہر کے کنارے کے اوپر کھڑا ہو جائے پیاسا اور کہے آ پانی میرے منہ میں آ جا، اگر دریا کے کنارے کے اوپر کھڑا ہو جائے پیاسا اور کہے کہ آ پانی میرے منہ میں آ جا، دریائے جہلم کے کنارے کے اوپر پیاسا کھڑا ہو جائے اور کہے آ پانی میرے منہ میں آ جا، وما هو ببالغه، مرتا مرد ہو جائے گا لیکن پانی اس کے منہ میں کبھی نہیں پہنچے گا۔ کیوں نہیں پہنچے گا؟ اس لیے کہ وہ پانی سنتا نہیں ہے۔ اللہ نے کہا اور نبیوں کو پکارنے والا، میری شکایتیں کرنے والا کہ اللہ سنتا نہیں ہے، نبیوں کی موڑتا نہیں ہے، اللہ میری سنتا نہیں ہے، بزرگوں کے ہاتھ خالی واپس نہیں کرتا، وہ میری شکایت کرنے والا اس طرح ساری زندگی نبیوں کی قبروں کے اوپر کھڑا ہو جا اور روضہ رسول کے اوپر کھڑا ہو جا اور کہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میری فلاں حال کر دو مشکل، میں آیا ہوں پاکستان سے، سن کے اللہ سے حل کرا دو۔ ساری زندگی تو پکارتا رہے، ساری زندگی بلاتا رہے لیکن نبی بھی تیری نہیں سنیں گے جیسے پانی نہیں سنتا۔ ما دعاء الکافرین الا فی ضلال، جیسے پیاسا آدمی ضد کر کے پانی نہ پیے، اسباب بھی موجود ہو، اگر بغیر کسی وجہ کے مر گیا تو کافر ہو کے مر جائے گا۔ ایسے نبیوں کو پکارنے والا خدا کو چھوڑ کے اگر ایسے پکارتا رہے گا تو کافر ہو کے تو بھی مر جائے گا۔ جس طرح پانی تر و تازہ ہے، میرے پیغمبروں کا وجود بھی اسی طرح تر و تازہ ہے، لیکن جیسے پانی نہیں سنتا ایسے روزے والا بھی کسی کی نہیں سنتا، جیسے پانی نہیں سنتا ایسے نبی بھی کسی کی بات نہیں سنتے۔ اس لیے لہو دعوت الحق، صرف پکار کے لائق اور اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں سنتا۔ اگر روزے والا کسی کی سنتا ہوتا تو اپنی بیٹی فاطمہ کی سن لیتا، اگر کسی کی سنتا ہوتا تو اپنے حسن حسین کی سنتا، کربلا کے میدان میں آ کر ان کا ساتھ دیتا، لیکن کسی کی نہیں سنتا۔ ہر مشکل گھڑی میں سننے والی ذات صرف اکیلے اللہ کی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کو کہا پوچھ میرا پیغمبر ان سے یہ جو مورتیاں ہیں یہ کیا چیز ہے؟ دوسرے مقام پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا حل یسمعونکم، جن مورتیوں کو تم پکارتے ہو حل یسمعونکم، کیا وہ تمہاری سنتے ہیں؟ حل یسمعونکم، کیا وہ تمہاری سنتے ہیں؟ اذ تدعون، جب تم پکارتے ہو ان کو کیا وہ تمہاری بات سنتے ہیں؟ اور فرمایا میرا پیغمبر کیا ان کو ینفعونکم، یہ معبود تمہارے تمہیں نفع پہنچاتے ہیں؟ ینفعونکم سورۃ شعراء 19 پارہ، یہ نفع دیتے ہیں تمہیں
تم جو پکارتے ہو او یسرون، اگر تم ان کو پکارنا چھوڑ دو تو کیا یہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام پوچھ رہے ہیں اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے، تم جو مورتیوں کو پکار رہے ہو کیا ان کے تمہاری بات کو سن لیتے ہیں؟ تم جو آگے کہتے ہو بابا جی ہماری اللہ سنتا نہیں، تیری موڑتا نہیں، بابا جی یہ مسئلہ حل کرا دو، بابا جی کتنے دور سے چلے ہیں تمہارے سہارا لے کے اگر خالی ہاتھ جائیں تو یہ تمہاری شکست ہے۔ ذرا پوچھ میرا پیغمبر ان سے، حل یسمعونکم اذ تدعون، کیا وہ سنتے ہیں تمہاری جب تم ان کو پکارتے ہو؟ وہ سن لیتے تمہاری؟ او ینفعونکم، کیا وہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں؟ او یضرون، کیا وہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں؟ اگر تم ان کو نہ پکارو تو کیا وہ تمہارا نقصان کر دیتے ہیں؟ تمہاری بھینس کو مار سکتے ہیں، تمہارے بچے کو موت دے سکتے ہیں، تمہاری تجارت کے اندر نقصان کر دے، حل کیا یہ کام کر سکتے ہیں؟ یہ ابراہیم علیہ السلام نے سوال جب کی، اس وقت کہنے لگے نہ سنتے ہیں، نہ نقصان کر سکتے ہیں، نہ نفع دیتے ہیں، پھر یہ کہاں سے تم نے اللہ کو چھوڑ کے بتوں کو پوجنا شروع کیا؟ پھر کہاں سے تم نے اللہ کی ذات کو چھوڑ کے قبر والوں کو پوجنا شروع کیا؟ کہنے لگے اصل بات ہے بل وجدنا باپ دادے کو اسے پایا، ہمارے باپ دادے ایسے کرتے تھے، مجاور بنے بیٹھے رہتے تھے، وہاں جا کے منتے مانتے تھے، ہم نے اپنے باپ دادوں کا طریقہ اپنایا ہوا ہے اور کچھ نہیں۔ اللہ رب العزت نے پھر نبی علیہ السلام کو بھی یہی مسئلہ سمجھایا، فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ میرا پیغمبر تو بھی ان سے پوچھ، ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو، چاہے نبیوں کو پکارتے ہو یا ولیوں کو پکارتے ہو یا مزاروں والوں کو پکارتے ہو یا گجرات والوں کو پکارتے ہو یا لاہور والوں کو پکارتے ہو یا ملتان والے پیروں کو پکارتے ہو یا اپنے مردوں کو جن کو پکارتے ہو، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، عباد امثالکم، وہ بندے تھے تمہاری طرح، جس طرح تم کھاتے ہو وہ بھی اسی طرح کھاتے تھے، جیسے تم پیتے ہو وہ بھی اسی طرح پیتے تھے، جس طرح تمہیں ضرورتیں لائق ہوتی ہیں ان کو بھی اسی طرح ضرورتیں لائق ہوتی تھی، جیسے تم اللہ کے محتاج تھے وہ بھی اللہ کے محتاج تھے، جیسے وہ دنیا کے اسباب کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے تھے، جیسے تم زندہ نہیں رہ سکتے تھے، تم سب برابر ہو، عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم۔ پھر اگر تم کہتے ہو مرنے کے بعد سنتے بھی ہے، دیکھتے بھی ہے، سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، ذرا دوڑو فادعوہم، ہمارے سامنے مردے کو پکارو، ہمارے سامنے ذرا قبر والوں کو بلاؤ، ذرا بلاؤ ان کو ہمارے سامنے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے ایک شخص کو 10 بیٹیاں دی، 10 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا دیا، جب وہ جوانی چڑھا 10 بہنوں کا ایک بھائی، ایک ماں باپ کا ایک بیٹا، کتنا پیارا ہوگا۔ وہ جائے مر
اب اس کو غسل بھی نہ دیا ہو، اب کفن بھی نہ دیا ہو، اب اسی پہلے کپڑوں میں پڑا ہو، آؤ غسل بعد میں دیں گے، پہلے پکارو ان کو، فدعوہ پکارو ان کو، 10 بہنوں تم بھی پکارو بھائی کو، باپ تم بھی پکارو اپنے بیٹے کو، ماں تم بھی پکار اپنے بیٹے کو، پھوپھیاں تم بھی پکارو بھتیجے کو، خالہ تم بھی پکارو بھانجے کو، سب دوڑو فعباد امثالکم فدعوہم فلیستجیبوا لکم، اگر وہ تمہاری پکار سنتے ہیں تو پھر جواب دے، ذرا جواب دے۔ ماں کو حوصلہ دیں گے رو نہیں میری ماں، بہنوں کو حوصلہ دے رو نہیں میری بہن، ذرا پکارو تم فدعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو نا اپنے دعوے میں کہ ہمارے بوئے سنتے ہیں، مردے سنتے ہیں، تو ذرا آؤ جلدی ہمارے سامنے پکارو، پکارو، تمہارے اوپر پکارنا ضروری، ان کا جواب دینا ضروری، اگر نہیں کر سکتے، اگر تم پکارو وہ جواب دے دے تو تم سچے ہم جھوٹے، اگر تم پکارو وہ جواب نہ دے، اور یقینی بات ہے وہ جواب دے نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت، جس کے اوپر ہم موت کا فیصلہ کر دیتے ہیں، چاہے نبی بھی کیوں نہ ہو، ولی بھی کیوں نہ ہو، بزرگ بھی کیوں نہ ہو، مرد بھی کیوں نہ ہو، عورت بھی کیوں نہ ہو، جس کے اوپر ہم فیصلہ کرتے ہیں موت کا، چاہے نبی ہو یا غیر نبی ہو، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، جس کے اوپر موت کا فیصلہ کرتے ہیں تو پھر ہم کیا کہتے ہیں، یوم سے کا، ہم روح کو روک لیتے ہیں، ہم روح کو باقی بدن میں واپس نہیں آنے دیتے، یہ قرآن کی نصیحت ہے، اور یہ قرآن کی آیت عام ہے، مولوی حضرات پڑھتے ہیں، اگر عام کو خاص کرنا ہو قرآن کی تو قرآن کی آیت چاہیے، اگر ہو خاص تو پھر بھی قرآن کی آیت ایک لے اور 30 سپاروں سے، جہاں اللہ نے کہا ہو کہ میں نبیوں کی روحیں واپس بدن میں چھوڑ دیتا ہوں، یا کہیں اللہ نے کہہ دیا ہو کہ میں جو مر جائے اس کی روح واپس بدن میں چھوڑ دیتا ہوں، قرآن کی نص کہتی ہے یوم سے، میں روح کو کیا کرتا ہوں، میں روح کو قبض کر لیتا ہوں۔ اچھا اللہ کب تک قبض کرتا ہے؟ ہمیں تو پٹی پڑھائی جاتی ہے، ابھی قبر میں رکھتے ہی ہے، روح واپس آ جاتی ہے، اللہ کب تک روکتا ہے روح کو؟ یوم القیامت تبعثون، قیامت کے دن تک، قیامت سے پہلے میں اس روح کو واپس بدن میں نہیں آنے دیتا، واپس نہیں آنے دیتا، قیامت تک میں روک کے رکھتا ہوں۔ اب قرآن کہ میں روح کو روک لیتا ہوں، قیامت سے واپس روح کو اس بدن میں نہیں آنے دیتا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے خلاف کہہ سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہے کہ رسول اللہ قرآن کے خلاف بولے، یہ کوئی اللہ کا پیغمبر بھول کے بھی قرآن کے خلاف نہیں بول سکتے، یہ مسلمانوں کا نظریہ ہے۔ اس لیے پھر مان جاؤ، انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين، میرا پیغمبر یہ مویوں کو پکارنے والے تو ابو جہل ہے، یہ تو ابو لہب ہے، یہ تو شیبہ ہے، میرے پیغمبر اگر آپ بھی پکارنا شروع کر دیں تو بھی مردوں کو سنا سکتا نہیں، تیرا تو شان بھی نرالا، تیرا تو مقام بھی نرالا، تیرا تو مقام بھی نرالا، تیرا تو رتبہ بھی نرالا،
تیرا تو شان ہی اعلیٰ، لیکن میرا پیغمبر اگر آپ کہیں کہ میں مردے کو سناتا ہوں، میں اللہ کہتا ہوں انک لا تسمع الموتى، بے شک تو بھی مردے کو نہیں سنا سکتا۔ اللہ نے بات ہی ختم کر، اللہ کو پتہ تھا نا، بعد میں آنے والے کہیں گے بادشاہ سنتا تو تھا لیکن رسول اللہ نہیں سنا سکتا تھا۔ انک لا تسمع الموتى، یعنی میرے پیغمبر آپ نہیں سنا سکتے۔ کیا مطلب؟ سنتا تو ہے، آپ نہیں سنا سکتے۔ آگے آیت اللہ نے خود درست کر دی، پھر کیا کہو گے؟ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ جب کانوں سے بہرا جا رہا ہو، پیچھے سے آواز لگاؤ اس کو، تو وہ بھی تمہاری پکار سنتا نہیں ہے۔ پھر کیا کہیں گے؟ یہاں سنتا تو ہے لیکن ہم نہیں سنا سکتے، نہیں سنتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کا مسئلہ آ گیا۔ تب تو باپ ابراہیم نے کہا حل یسمعونکم اذ تدعون، کیا وہ تمہاری پکارے سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو؟ ینفعونکم، تمہیں نفع دیتا ہے جب تم ان کو پکارتے ہو؟ او یضرون، کیا وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں جب تم ان کو نہیں پکارتے؟ تو اس لیے خبردار، جب قرآن کی آیت آ جائے تو وہاں کسی کی بھی چلتی نہیں ہے۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر تمہارے پاس دلیل نہیں ہے تو سن لو، لقد کنتم انتم آباؤکم فی ضلال مبین، پھر تم بھی گمراہ، تمہارے باپ بھی گمراہ، کیونکہ جس ذات نے تمہیں ماں کے پیٹ میں 10 ماہ رکھا ہے، پھر ماں کے پیٹ سے باہر لے کر آیا ہے، پھر تمہیں کھلایا ہے، پھر تمہیں پلایا ہے، پھر تمہیں زندگی دی، پھر تمہیں زمین دی، پھر تمہیں رزق دیا، پھر تمہیں ماں بھی دی، باپ بھی دیا، یہ میں نے بھی دی، یہ سب چیزیں یہ اللہ کے احسان ہے۔ جب سب کچھ دینے والا وہی، تو پکار کے لائق بھی صرف وہی، پکار کے لائق بھی صرف وہی، پکار کے لائق ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اگر تم بغیر دلیل کے غیروں کو پکارتے رہو گے تم بھی گمراہ، تمہارے باپ بھی گمراہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگے قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، ابراہیم سچ کہہ رہا ہے یا تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ واقعی ہم بھی گمراہ، ہمارے باپ دادا بھی گمراہ، تو سچ کہہ رہا ہے یا ہمارے ساتھ کھیل تماشا کہہ رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل اس اضطراب کے لیے، بلکہ بات سچی ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں، جھوٹ نہیں کہہ رہا، بلکہ ربکم رب السماوات والارض، تمہارا رب وہ ہے جو رب ہے آسمانوں کا، تمہارا رب وہ ہے جو رب ہے زمینوں کا۔ جب زمین کی ماں زمین بھی اسی کی، آسمان بھی اسی کا، اوپر بھی بادشاہی اسی کی، نیچے بھی بادشاہی اللہ کی، تو درمیان میں بھی سلطنت سب اللہ کی۔ جب آسمان کا مالک بھی اللہ، زمین کا مالک بھی اللہ، تو پکار کے لائق بھی صرف اللہ، پکار کے لائق بھی صرف ابراہیم علیہ السلام نے کہا صرف میں یہ کہتا نہیں ہوں بلکہ انا علی ذالک من الشاہدین، میرا خود یہی عقیدہ ہے، میں خود اس بات کے اوپر گواہ ہوں، اور میرا یہی عقیدہ ہے کہ اگر مشکل وقت میں سننے والا ہے تو صرف اکیلا اللہ، اور تمہارا کوئی نہ نہیں ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا تاللہ
لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، مجھے میرے اللہ کی قسم مجھے کافی ہے، مجھے اپنے رب کی قسم، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں تمہارے معبودوں کی گت ضرور بناؤں گا، میں ان کا رگڑا نکالوں گا، میں ان کا علاج کروں گا۔ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، تمہارے بتوں کا علاج کرتا ہوں، دیکھ لینا، پھر دیکھتا ہوں کہ یہ معبود کیسے ہے، میں ان کا علاج ضرور کروں گا۔ بعد ان تولوا مدبرین، تم ایک دفعہ پشت دے کر تو چلے جاؤ۔ بابا ابراہیم کی قوم عید بھی مناتی تھی، میلے بھی مناتے تھے، کھیلیں کھیلتے تھے، مرد بھی عورتیں بھی سب نکل جاتے تھے، جشن مناتے تھے، جیسے لوگ آج عرس مناتے ہیں، مرد عورتیں سب شامل ہو جاتے ہیں، یا جشن مناتے ہیں 12 ربیع الاول کو، مرد عورتیں سب مکس ہو جاتے ہیں۔ یہ سارے جشن بابا ابراہیم کی قوم بھی منایا کرتی تھی۔ تم چلے جاؤ، پھر میں بتاؤں گا کہ تمہارے معبود مختار کل کیسے ہے، پھر میں بتاؤں گا کہ یہ مشکلیں کیسے حل کر سکتے ہیں، پھر میں بتاؤں گا کہ یہ حاجت روا کیسے ہے، پھر میں بتاؤں گا کہ یہ غیب دان کیسے ہے، پھر میں بتاؤں گا کہ یہ مشکلیں کیسے حل کرتے ہیں، پھر میں بتاؤں گا کہ میری شکایت تمہیں کیسے لگاتے ہیں، میں ان کی گت بناؤں گا۔ تم چلے جاؤ میلے کے اوپر، جب چلے جاؤ گے، جب وہ میلے کے اوپر چلے گئے، اپنی مٹھائیاں اپنے معبودوں کے سامنے پلیٹیں بھر کے رکھ گئے، دودھ کے جگڑے بھی بھر کر رکھ گئے، تاکہ جب واپس آئیں گے تبرکن کھائیں گے، جب واپس آئیں گے تبرکن کھائیں گے، طاقت آئے گی، قوت آئے گی، ہمت آئے گی، ہمارے اندر اور مزید حوصلہ بلند ہو جائے گا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا سب چلے گئے، فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام معبد خانے میں گھس گئے جہاں معبود کھڑے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہاڑا لے لیا، دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے سٹ لگاتے، کسی کا تو بازو توڑ دیا، کسی کا سر قلم کر دیا، کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کی کمر میں سٹ لگا دی، کمر سے توڑ دیا، سب کو پھیترے پھیترے کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا، سب کو عیب لگا دیا بابا ابراہیم نے۔ لیکن جو کہاڑا تھا اللہ کبیر، وہ بڑے کے کندھے کے اوپر کھڑا کر دیا بابا ابراہیم نے۔ یہ اس لیے کھڑا کیا تھا تاکہ جب واپس آئیں گے تو پھر دیکھیں گے اور پوچھیں گے تو یہ کس نے کیا ہے سب کچھ۔ بابا ابراہیم اصل یہ مسئلہ سمجھانا چاہتے تھے ان کو بھی، پہلے تو سمجھ لینا چاہیے کہ جو اپنی جان بھی نہیں بچا سکتے وہ تمہاری حفاظت کیسے کریں گے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جو اپنی جان کی حفاظت نہیں کر سکتے وہ تمہاری حفاظت کیا کریں گے؟ جو اپنی جان کا بھی دفاع نہیں کر سکتے وہ تمہیں بیٹے بیٹیاں کیسے دیں گے؟ ایسے تو اے اللہ کے بندے ہو جو خود مر گیا، بیٹے معصوموں کے سر کے اوپر ہاتھ نہیں پھیر سکتا، وہ اپنے بچوں کو حوصلہ نہیں دے سکتا، وہ اپنی بیوی کا بھی مالک نہیں رہا، 4 مہینے 10 دن عدت گزارنے کے بعد اب بیوی لا تعلق ہو گئی ہے اس کی، جو اپنے کفن کا بھی مالک نہیں، چلنے کا بھی مالک نہیں، اپنی جان کی حفاظت کرنے کا بھی مالک نہیں، خود غسل کرنے کا بھی مالک نہیں، اپنے آپ کو قبر میں اتارنے کا بھی مالک نہیں، اپنے لیے دعا کرنے کا بھی مالک نہیں، جو اتنا محتاج ہو وہ مشکل کشا نہیں ہوتا، جو اتنا محتاج ہو وہ حاجت روا نہیں ہوتا، جو اتنا محتاج ہو وہ بگڑیاں بنانے والا نہیں ہوتا، جو اتنا محتاج ہو وہ تمہاری مشکلیں حل کرنے والا نہیں ہوتا، جو اتنا محتاج ہو وہ تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بابا ابراہیم نے مسئلہ سمجھا دیا، جو اپنے سے ایک حرف بھی دور نہ کر سکا، اپنے سے تکلیف بھی دور
نہیں کر سکتا تو وہ تجھ سے تکلیف کیسے دور کرے گا؟ اب بھی دیکھو لوگوں کے ناقص ذہن، اللہ نے نئی گاڑی دی، اس نے آگے سے کھلا باندھ دیا، جوتی کا لٹکا دیا، بلوں میں سب یہ کوئی نمرود کا بیٹا ہے جو خود لٹکا ہوا وہ تیری گاڑی کو کیا بد نظر سے بچائے گا؟ کوٹھی نہیں بنائی، اس کے اوپر ہانڈی الٹی کر کے رکھ دی، اور جو خود الٹی کھڑی ہے وہ تمہاری کوٹھی کو کیا بچائے گی بد نظر سے؟ افسوس ہے اتنا انسان سوچتا نہیں ہے، اگر سوچ لیتا تو خدا کی قسم آج کبھی ذلیل و خوار نہ ہوتا۔ یہی وجہ ہے صاحب، اللہ کی ذات کو جب اس انسان نے چھوڑ دیا، دعویٰ اسلام کا ہے، دعویٰ ایمان کا ہے، دعویٰ دیندار ہونے کا ہے، لیکن جب اللہ کی ذات کو چھوڑا تب اللہ نے اس کو ذلیل کر دیا۔ اب اس کا اپنے گھر کے اوپر بھی اختیار نہیں چلتا، اب خود اپنی وجود کا بھی مالک نہیں رہا۔ اس لیے جب واپس آئے تو قالو کہنے لگے من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین۔ جب میلہ ختم ہو گیا، جب واپس ہے معبد خانے میں، سب عابدین دیکھا اپنے معبودوں کو تو کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کا بازو ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا سر قلم کیا ہوا ہے، کہتے ہیں من فعل هذا بآلهتنا، یہ ہمارے نام کے ساتھ کس نے کیا؟ جس نے بھی کیا ہے انه لمن الظالمین، بے شک بڑا ظلم کیا ہے اس نے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہمارے معبود ہے، اس نے اس کے سر قلم کر دیے، ہمارے معبود ہے، اس نے ان کی ٹانگیں توڑ دی، ہمارے معبود ہے، اس نے ان کے بازو توڑ دیے، بڑا ظلم کیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کالو کہنے لگے یہ کس نے کیا ہوگا؟ کہتے یہ کس نے کیا ہوگا اتنا ظلم ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ کہتے اور تو کچھ نہیں، ایک شخص ذہن میں آتا ہے، ایک شخص ہے 24 گھنٹے وہ تمہارے معبودوں کے پیچھے پڑا ہوا، کہتا ہے یہ بیٹیاں بیٹے دینے والے نہیں ہیں، یہ مشکلیں حل کرنے والے نہیں ہیں، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، ایک آدمی ہے بس وہی ہو سکتا ہے۔ وہ کون ہے؟ کہتے ہیں یقال ابراہیم، جس کو ابراہیم کہتے ہیں، اس کا نام ابراہیم ہے، جس کو ابراہیم بولتے ہیں، یہ کام اسی کا ہے اور کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔ پھر کہنے لگے ٹھیک ہے، پھر اس کو لے آؤ سب لوگوں کے سامنے، یہاں میدان میں حاضر کرو۔ جب وہ آئے نا اپنے معبد خانے میں، دیکھا اپنے معبودوں کو تو وہ مرد بھی رونے لگے، عورتیں بھی رونے لگی، لگے شروع ہو گئے پیٹنا، ہم تو مر گئے، ہمارے معبودوں کے ساتھ اتنا ظلم ہو گیا، اتنی زیادتی ہو گئی، یہ اتنا ظلم کیسے ہو گیا؟ پھر جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے آئے نا سامنے سب لوگوں کے، اس وقت کہنے لگے اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا، کہنے لگے ابراہیم یہ فعل تو نے کیا ہمارے لوگوں کے ساتھ؟ اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، یہ یا بڑی درد نہ لکھ لی ہاں سے، ابراہیم یہ تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل فعلہ کبیرہم، وہ ان کا بڑا تو کھڑا ہے، ان سے پوچھ لو ان ذرا اس بڑے سے پوچھ لو، پوچھو ذرا اس سے۔ ابراہیم فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتا ہے تو ذرا ان سے پوچھ لو ان بیچاروں کے ساتھ کس نے ظلم کیا اتنا، پوچھ لو ان سے۔ آگے سے کہتے فرجعوا الی انفسہم، دل میں لوٹے اور آنکھیں نیچی کر لی تو کہنے لگے انکم انتم الظالمون، اپنے اپنے دل میں کہنے لگے ہم بڑے ظالم تو ہم ہی ہیں، جو اپنی جان کی حفاظت نہیں کر سکتے وہ ہماری حفاظت کیا کرے گا؟ ظالم تو ہم ہی ہیں، تسلیم کر لی انہوں نے اپنی غلطی،
لیکن شیطان انسان کا دشمن ہے، تسلیم کرنے کے بعد فوراً ابھار دیا ان کو، نا 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 نا، یہ نہیں ہو سکتا، اب تو ہماری شکست ہونے لگی ہے۔ کہنے ثم نکسوا علی رؤوسہم، کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم تو جانتا بھی ہے یہ بول سکتے نہیں، تجھے علم بھی ہے۔ لقد علمت، علماء جانتے ہیں قد اور لام، جب قد کے اوپر لام آ جائے، دونوں ماضی کے اوپر آ جائے تو قسمیہ معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم قسم اٹھا کے کہتے ہیں تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہے، تجھے علم ہے اس بات کا کہ یہ بولتے نہیں ہے۔ ما لقد علمت ما تجھے علم بھی ہے یہ بول سکتے نہیں ہیں، یہ کچھ بھی نہیں بولتے۔ قال ابراہیم نے کہا افتعبدون من دون اللہ، آیا تم ان کی عبادت کرتے ہو ما لا ينفعکم شیئا، جو ذرا بھی تمہیں نفع نہیں دے سکتے۔ آیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جو ایک بال کے بھی مالک نہیں ہے، آیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جو ایک نقصان کو دور کر بھی نہیں سکتے، نفع دے سکتے بھی نہیں ہے تمہیں۔ ولا یضرکم، اگر تم ان کے ناموں کے نظر و نیاز نہ دو تو تمہیں نقصان بھی نہیں دے سکتے۔ آیا ہو ان کی عبادت کرتے ہو جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہے تمہارے۔ اف لکم، افسوس ہے تمہارے اوپر، زندے خدا کو چھوڑ کے مویوں کی قبروں کے اوپر آ کے ان کو پکارتے، افسوس ہے تمہارے اوپر، افسوس ہے تمہارے اوپر، زندے خدا کو چھوڑ کے مورتیوں کو کہتے ہو کہ یہ ہمارے الہ ہے، افسوس ہے تمہارے اوپر، افسوس ہے تمہارے اوپر، زندے خدا کو چھوڑ کے دے ان کو سمجھتے ہو یہ مشکلیں حل کرتے ہیں۔ اف لکم، افسوس ہے تمہارے لیے، میں بیزار ہوں تم سے بھی۔ وَلِمَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو میں ان سے بھی بیزار ہوں، اور جن کو جو تم پکارتے ہو تم سے بھی بیزار ہوں، تمہارے معبودوں سے بھی بیزار ہوں۔ میرا تمہارے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے، تمہارے معبودوں کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی کلمات اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو فرمایا، میرے پیغمبر پوچھ ان مشرکین سے، والذین تدعون من دونی ما یملکون من قطمیر، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير۔ والذین تدعون من دونہ، اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو تو، اللہ کے سوا جن کو آوازیں لگاتے ہو تو، اللہ کے سوا جن کی نظر و نیازیں مانتے ہو تو، اللہ کے سوا جن کے سجدے کرتے ہو تو، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، وہ ایک دھاگے کے بھی مالک نہیں ہے، وہ ایک دھاگے کے بھی مالک نہیں ہے۔ تم کہتے ہو بیٹے دینے کے مالک ہیں، بیٹیاں دینے کے مالک ہیں، ہماری قسمتیں کھری کرنے کے مالک ہیں، تم کہتے ہو ہمارے رزق واو زیادہ کرنے کے مالک ہیں۔ میرا اللہ کہتا ہے ما یملکون من قطمیر، ایک دھاگے کے مالک نہیں ہے۔ قطمیر اصل عربی میں کہتے ہیں اس کھجور کی گگڑ کو جس کے اوپر سفید پردہ ہوتا ہے، اس کو قطمیر کہتے ہیں۔ کروڑہ رحمتیں ہوں اللہ کی جنہوں نے یہ مسئلہ سمجھا دیا کہ اصل کھجور ہے قبر، یہ اس کی گٹھلی ہے میت، اور گٹھلی کے اوپر جو پردہ سا سفید سا ہے یہ ہے کفن۔ اللہ یہ بتا رہے ہیں لوگوں
یہ تو اپنے کفن کے بھی مالک نہیں ہے، تمہیں بیٹی بیٹیاں دینے کے مالک کس طرح ہو سکتے ہیں؟ یہ تو اپنے کفن کے بھی مالک نہیں ہے، تمہاری مشکل حال کس طرح کر سکتے ہیں؟ یہ تو اپنے کفن کے بھی مالک نہیں ہے، تمہارے رزق کو وسیع کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو اپنے کفن کے بھی مالک نہیں ہے، تمہاری بگڑیاں کیسے بنا دیں گے؟ یہ تو اپنے کفن کے مالک نہیں ہے، تمہاری مشکلیں کیسے حل کر دیں گے؟ یہ تو اپنے کفن کے مالک نہیں ہے، تمہارے مردہ بیٹے کو زندہ کیسے کر دیں گے؟ ما یملکون من کتمیر، یہ ایک دھاگے کے بھی مالک نہیں ہے۔ اب سمجھدار بندہ تو وہی ہوتا ہے نا جس دروازے سے کچھ نہ ملے وہاں جاتا ہی نہیں ہے۔ اگر ایک چار دیواری ہو، اس کے دروازے کو تالا لگا ہوا ہو اور باہر سے آدمی شروع ہو جائے اس کو کھٹکانے، کیا لوگ اس کو سمجھدار کہیں گے؟ سب کہیں گے بے وقوف ہے، یہ پاگل ہے۔ اگر کوئی گھر میں ہوتا تو باہر سے تالا لگا ہوا نہ ہوتا، باہر سے تالا لگا ہوا ہے۔ اللہ کہتا بے وقوف، جو خود بیچارہ اپنے کفن کا مالک نہیں ہے، تو کیسے جا کر اس کے دروازے کو کھٹکاتا ہے کہ اللہ کے لیے مجھے بیٹا دلا کے دے دے؟ تو کیسے کہتا ہے؟ اگر تم ان تدعوا لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم پکارو بھی صحیح تو تمہاری پکار نہیں سن سکتے۔ جب اللہ نے کہہ دیا تھا یہاں ہی مسلمان رک جاتا، لیکن پھر بھی ضد کرتا ہے اللہ سنے نہ سنے، ہم نے تو پکارنا ہی ہے، ہم نے تو ضد کرنی بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان تدعوا لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اگر بالفرض والمحال تم پکارو بھی صحیح تو تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے، سن بھی لے، پہلے سنتے نہیں ہیں، اگر بالفرض والمحال سن بھی لے تو جواب نہیں دے سکتے۔ جب یہ بات اللہ نے کہہ دی تھی تو پھر بھی اللہ کو وحدہ لا شریک مان لیتا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، لیکن پھر بھی تو پکارے تو سن لے۔ دن قیامت کا جب ہوگا، یوم القیامت یکفرون بشرککم، تمہارے شرک کا انکار کریں گے کہ اللہ ہمیں کوئی علم نہیں تھا، یہ اب تک شرک ہی کرتے رہے ہیں، ہمیں کچھ علم نہیں تھا۔ جب تیرے شرک کا انکار کر دیں گے تو دن قیامت تجھے چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت بے شمار مثالیں دے کر اللہ نے سمجھایا ہے کئی مقام کے اوپر کہ جب قیامت قائم ہوگی نا، یوم نحشرہم جمیعا، جب ہم سب کو جمع کریں گے، دن قیامت کے جب سب جمع ہوں گے، اس وقت پیر بھی جمع ہوں گے اور مرید بھی جمع ہوں گے۔ جب سب ادھر جمع ہوں گے، جو معبود تھے وہ بھی کھڑے ہوں گے، جو عابد تھے وہ بھی کھڑے ہوں گے۔ دن قیامت کے جب ان کو ہم جمع کر کے ہم کھڑا کریں گے، پیروں کو بھی کھڑا کریں گے اور ان کے مریدوں کو بھی کھڑا کریں گے جو ان کو پکارتے رہے ہیں۔ پھر ہم آپس کے مابین ان کے جھگڑا ڈال دیں گے، فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمَا، ہم کہیں گے او پیرو، او پیغمبرو، او ولیو، یہ لوگ ہیں جو تمہیں آ کر پکارتے تھے، مجھے نہیں پکارتے تھے، تمہیں آ کر آوازیں لگاتے تھے، لیکن میرا دروازہ کھول کے پھر تمہارے پاس آ جاتے تھے کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے اور ان کی موڑتا نہیں ہے۔ بتاؤ تم نے ان کو کہا تھا کہ ہمارے دروازے کے اوپر آ جانا اور ہم تمہارے مسئلے حل کر دیں گے۔ جب یہ آپس میں مکالمہ کریں گے اس وقت پیر کہیں گے لا لاس، کوئی علم نہیں ہے ہمیں، وَكَفَى بِاللَّهِ، اللہ کافی ہے، اس کا اس بات کے اوپر گواہ ہے، ہم نہیں جانتے کس نے ہمیں آ کر پکارا تھا، کون ہماری قبروں کے اوپر آیا تھا، کون ہماری مزاروں کے اوپر آیا تھا، کس نے آ کر نوراتیں لگائی تھے، کس نے آ کر دیگ چڑھائی تھی، کس نے آ کر بکرا ذبح کیا تھا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا، اللہ ہمارے مابین گواہ اس بات کے اوپر، ہمیں کچھ علم بھی نہیں ہے۔
یہی بات دن قیامت کے پیغمبر بھی کہیں گے جس دن اللہ سب پیغمبروں کو جمع کرے گا. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. پہلے اللہ رب العزت آواز لگائیں گے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. تم ایک طرف ہو جاؤ، او اے مشرکو تم ایک طرف ہو جاؤ، او قرآن کے ماننے والے ایک طرف ہو جاؤ، او قرآن کے دشمنوں تم ایک طرف ہو جاؤ، او میرے پیغمبر کے پیروکار اتباع کرنے والے تم ایک طرف ہو جاؤ، او میرے پیغمبر کی سنت کو ضائع کرنے والے تم ایک طرف ہو جاؤ. جب اللہ نے درمیان میں تقسیم کر دینا ہے، پھر اللہ رب العزت نے پیغمبروں کو صفوں کی حالت میں کھڑا کرنا ہے، جہاں نبی علیہ السلام بھی ہوں گے، باب آدم سے لے کر نبی علیہ السلام تک سب پیغمبر صفوں میں کھڑے ہوں گے. اللہ رب العزت پوچھے گا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا. اللہ رب العزت فرمائے گا بتاؤ میرے پیغمبر عزیر علیہ السلام، یہودی کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، بعد میں آنے والے محمد رسول اللہ کو کہتے تھے کہ وہ ہماری سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، مشکلیں بھی حل کرتے ہیں، جو بھی روزے پر آ جائے میں ان کی پکار سن بھی لیتا ہوں. بتاؤ میرا پیغمبر تو نے کہا یہ بات کہی تھی یا نہیں کہی تھی؟ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، سب جواب دیں گے قالوا لا علم لنا، اللہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے. کون ہماری قبر کے اوپر آیا تھا، کون مزار کے اوپر آیا تھا، کس نے میرے روزے کے نزدیک کھڑے ہو کے درود پڑھا تھا، کس نے مجھے پکارا تھا. لا علم لنا، اللہ کوئی علم نہیں ہمیں، ہم نہیں جانتے. انک انت علام الغیوب، اللہ غیبوں کے پردوں سے دیکھنے والا صرف تو ہی ہے اور کوئی نہیں ہے. یہ پیغمبر سچ کہے ہوں گے یا جھوٹ کہیں گے معلوم. پھر جب یہ کہے کہ پھر روزے رسول پر جاؤ تو رسول اللہ دیکھ لیتا ہے، پتہ چل جاتا ہے فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا باپ ہے، فلاں کی ماں ہے، یہ فلاں علاقے سے آیا ہے، فلاں قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہے. پیغمبر تو کہہ رہا ہے لا علم لنا، ہمیں علم ہی. رسول کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، اس لیے غیب کے پردوں سے دیکھنا یہ خاصا کس کا ہے؟ صرف میرے اللہ کا ہے اور کوئی نہیں جان سکتا. نبی بھی جواب دیں گے اللہ ہمیں کوئی پتہ نہیں. اس لیے تو اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا رہے تھے، وفات سے پہلے چند دن اللہ کے رسول نے آ کر خطبہ دیا تھا منبر کے اوپر بیٹھ کر. اللہ کے رسول نے فرمایا لوگو انا عبدا خیر اللہ، ایک بندہ اللہ رب العزت نے اس کو اختیار دیا ہے کہ یہاں دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا ہمارے پاس آنا چاہتا ہے. لیکن اس بندے نے کہہ دیا اللہ میں دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا ہے اگر تو رہنا چاہتا ہے یہاں دنیا میں تو ساری دنیا کی نعمتیں میں یہاں دے دوں گا، ساری دنیا کی سہولتیں میں یہاں دے دوں گا، ساری دنیا کے میوے میں یہاں دے دوں گا. لیکن اس بندے کو جب اللہ نے اختیار دیا اس نے کہا اللہ میں زمین پر نہیں رہتا، اللہ میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں. اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دور بیٹھے ہوئے تھے مسجد کے کنارے میں، وہاں سے فقاؤں پر اونچے اونچے رونے لگے. حضرت ابو بکر صدیق رو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ فدعنا کا بآبائنا و امہاتنا، ہمارے باپ بھی تیرے اوپر
اوپر قربان ہو جائے، ہماری مائیں بھی تیرے اوپر قربان ہو جائے۔ صحابہ کہتے ہیں عجیب لا، ہم نے تعجب کیا، انظروا الی ھذا الشیخ، او یار دیکھو تو صحیح اس منظروں کی طرف۔ اللہ کے رسول نے تو کسی بندے کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، دنیا میں رہنا چاہتا ہے، یہ اوپر جنت میں آنا چاہتا ہے، لیکن یہ بوڑھا رو رہا ہے کہتا ہے فدیناک بآبائنا وامہاتنا، ہمارے باپ بھی تیرے اوپر قربان ہو جائے، ہماری مائیں بھی تیرے اوپر قربان ہو جائے۔ یہ لفظ بول رہے ہیں جب اللہ کے رسول وفات پا گئے، اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں علمنا، ہم جان گئے کہ واقعی حضرت ابوبکر صدیق زیادہ جانتے تھے ہم سے۔ آج پتہ چل گیا کہ رسول اللہ جس کے بارے میں کہہ رہے تھے وہ خود اپنے بارے کہہ رہے تھے کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، زمین پر رہنا چاہتا ہے یا ہمارے پاس آنا چاہتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھی جو تھے سب جانتے تو تھے کہ یہ اللہ کے رسول کو اختیار دے دیا گیا ہے، اس لیے رو بھی رہے تھے صحابہ اور کہہ رہے تھے آج معلوم ہوا کہ یہ اصل اختیار رسول اللہ کو دیا گیا تھا۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ تب تو فرماتی ہے اللہ رب العزت نے میرے اوپر بڑے انعام کیے ہیں، اللہ نے بڑے فضل کیے ہیں میرے اوپر، بڑے احسان کیے میرے اوپر۔ ان انعاموں میں سے ایک انعام یہ بھی ہے جب رسول اللہ کو وفات آئی تو اس وقت میری گود میں رسول اللہ موجود تھے، جب رسول اللہ کو وفات آئی تو وہ دن میرا تھا باری والا، جب رسول اللہ کو وفات آئی وہی دن آخری تھا جو میری لعاب اور رسول اللہ کی لعاب اللہ نے جمع کر دی تھی۔ رسول اللہ کا دنیا کا آخری دن تھا اور آخرت کا پہلا دن تھا۔ اما فرماتے ہیں جب اللہ رب العزت نے لعاب ہمارا جمع کر دیا تھا، کیسے جمع کیا تھا؟ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تکلیف بڑی شدید تھی۔ عبد الرحمن آئے تھے اس وقت، حضرت ابو ہریرہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ جو ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے، اما عائشہ کے بھائی تھے، مسواک لیا ہوا تھا، مارے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بول نہیں سکتے تھے، دیکھ رہے تھے عبد الرحمن کی طرح۔ اما عائشہ کہتی ہے میں سمجھ گئی تھی کہ اللہ کے رسول مسواک لینا چاہتے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ مسواک کی ضرورت ہے، اللہ کے رسول سے بولا نہیں جا رہا تھا، منہ نہیں ہلا سکتے تھے۔ اس وقت رسول اللہ نے سر سے اشارہ کیا، کہتا ہے عائشہ مجھے مسواک کی ضرورت ہے۔ میں نے عبد الرحمن سے مسواک لے لیا، اللہ کے رسول کو پکڑا دیا۔ اللہ کے رسول جب مارنے لگے اس وقت مسواک ذرا سخت تھا، میں نے دیکھا کہ یہ ذرا سخت ہے، میں نے کہا یا رسول اللہ اگر اجازت ہے تو میں آپ کو ذرا نرم کر کے دے دیتی ہوں۔ اللہ کے رسول بول نہیں سکتے تھے، اپنے سر کے ساتھ اشارہ کر کے کہتے ہیں عائشہ مجھے نرم کر کے دے دو مسواک۔ میں نے اپنے منہ میں چبا لیا، پھر چبا کے اللہ کے رسول کو دے دیا۔ اللہ کے رسول مسواک مار رہے تھے، پھر اللہ کے رسول کو پر بے ہوشی طاری ہو گئے۔ پھر اللہ کے رسول کو جب افاقہ ہوا، ایک برتن میں پانی پڑا تھا پیالے میں، اللہ کے رسول دونوں ہاتھ اس میں ڈال کے پانی ہاتھوں کے اوپر لگا کے چہرے پر مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے ان للموت سکرات، ان للموت سکرات۔ ایسے پانی میں ہاتھ ڈبو لیتے، پھر چہرے کے اوپر لگا لیتے، پھر کہتے ان للموت سکرات، موت یا سختیاں بڑی تیز ہے، موت سکرات بڑے تیز ہے۔ یہی کام اللہ کے رسول کرتے رہے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے ایسے اوپر دیکھا آسمان کی طرف، اللہ کے رسول نے جو ہی اوپر دیکھا میں نے اللہ کے رسول کے منہ سے سنا اللہم رفیق الاعلی، اللہم فر رفیق الاعلی، اللہ مجھے رفیق اعلی میں لے جا، میں یہاں نہیں رہتا یہاں نہیں رہتا۔ حتیٰ قومیدہ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی روح پرواز کر گئے، حتیٰ نصبا یدہ، اللہ دے رسول اپنے ہاتھ اوپر اٹھایا ہوا تھا۔ جب حتیٰ قومیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی روح پرواز کر گئی، اس وقت اللہ کے رسول کا اٹھا ہوا اوپر ہاتھ پھر واپس پیچھے گر گیا، پھر واپس آ گیا۔
اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے اگر تم سے پوچھے کوئی کہ اللہ کے رسول کی زندگی کے آخری کلمات کون سے تھے، میں تجھے بتاتی ہوں کہ دنیا کی زندگی کے آخری کلمات جو رسول اللہ کے تھے وہ یہی تھے، اللہم فی الرفیق الاعلی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی باب باندھا ہے، تو اس سے کوئی پوچھے کہ دنیا میں رسول اللہ کی دنیا کی زندگی کے آخری کلمات کون سے تھے، اس کو بتا دے اللہم فی الرفیق الاعلی۔ یہی تو موت کا وقت تھا جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے ابے کے ساتھ بیٹھ کے رو رہی تھی، واہ کر بابا، واہ میرے ابے دے دکھ، واہ میرے ابے دیاں تکلیفاں، واہ میرے ابے دیاں پریشانیاں۔ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب افاقہ ہوا، کہنے لگے میری دی یار یوما میری بیٹی پریشان نہ ہو، آج کے بعد تیرے ابے کے اوپر کوئی تکلیف نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی سختی نہیں آئے گی۔ جب یہ لفظ کہے اس وقت فلما ماتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا گئے، قالت فاطمہ تو یا بتاؤ جاب رب بتاؤ، میرے ابے نے اپنے رب دی دعوت قبول کر لی، کیونکہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں کہا تھا اللہ رب العزت اس وقت تک اپنے بیٹے اپنے پیغمبر کو موت نہیں دیتے جب تک یخیر و اختیار نہیں دیتے۔ دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا ہمارے پاس آنا چاہتا ہے؟ اما فاطمہ کہتے یا بتاؤ عجاب رب بتاؤ، آج میرے ابے نے میرے رب کی دعوت قبول کر لی ہے، یا بتاؤ میرا من جنت الفردوس ماوا، میرا با جنت الفردوس میں آج پہنچ گیا، یا بتاؤ الا جبرائیل لنا، او میرا با میں جبرائیل کو بتا دوں گی کہ آئندہ تشریف نہ لے آنا، کیونکہ جس کے لیے آتا تھا وہ آج ہمارے پاس رہا ہی نہیں ہے، وہ تو من جنت الفردوس ماوا، وہ تو جنت الفردوس میں چلے گئے ہیں۔ جب اللہ کے رسول کو فلما دوفینا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دے گیا، اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو کہنے لگے اتاسو انفسکم اتاب انفسکم، تمہارے دلوں نے کیسے برداشت کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مٹی ڈالنے کو۔ اللہ کے رسول جب وفات پا گئے، صحابہ کے اندر اختلاف چلا، اب رسول اللہ کو غسل کیسے دینا ہے، کپڑوں کے ساتھ دینا ہے یا بغیر کپڑوں کے دینا ہے؟ کیونکہ عام میت تو مر جائے تو کپڑے اتار لیتے ہیں، لیکن رسول اللہ تو با حیا پیغمبر تھے، اتنے شرم و حیا والے پیغمبر تھے، اب کپڑوں کے ساتھ دینا ہے یا بغیر کپڑوں کے ساتھ دینا ہے؟ پھر طے ہوا، اللہ نے ذہن میں ڈال دیا کپڑوں سمیت غسل دینا ہے۔ پھر اختلاف ہو گیا، جنازہ پڑھنا ہے تو رسول اللہ کا کہنے طریقے سے پڑھنا ہے، ہم تو جنازہ پڑھتے ہیں اپنے مردوں کا، آگے امام آگے مردہ پڑا ہوتا ہے، پیچھے امام کھڑا ہوتا ہے، پیچھے مقتدی کھڑے ہوتے ہیں، پھر دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا الی آخری۔ لیکن یہ تو جنازہ گناہگار لوگوں کے لیے، یہ جنازے کی دعا تو مجرم لوگوں کے لیے، لیکن رسول اللہ تو پاک ہے، معصوم ہے، پیغمبر سے تو چھوٹا گناہ بھی صادر نہیں ہو سکتا، پھر رسول اللہ کا جنازہ کیسا پڑھا جائے؟ پھر صحابہ کرام نے مشورہ کیا، اللہ رب العزت نے ذہن میں ڈال دیا کہ جنازہ آپ جو پڑھنا ہے اسے پڑھو، 10 کے تولیاں بنا کے چلتے جاؤ اور درود ابراہیم پڑھتے جاؤ۔ یہ رسول اللہ کا جنازہ ہے، چلتے جاؤ 10 کی تولیاں آتے جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود ابراہیمی پڑھتے جاؤ۔ پھر اختلاف ہے رسول اللہ کو دفن کہاں کرنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا پریشان نہ ہو، میں نے خود رسول اللہ سے سنا تھا جہاں پیغمبر کو وفات آتی ہے وہاں مدفون ہوتے ہیں، لہذا بستر اٹھاؤ اور یہاں رسول اللہ کی قبر بناؤ عائشہ کے حجرے میں۔
اب دیکھ سوال پیدا ہوتا ہے، صحابہ کے مابین اختلاف چلا غسل کا، پھر اختلاف اٹھا جنازے کا، پھر ہویا دفنانے کا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے تو صحابہ نے کیوں نہیں پوچھ لیا یا رسول اللہ آپ کا جنازہ کیسے پڑھے، آپ کو غسل کیسے دیں، آپ کو دفن کہاں کہیں؟ کہ ان کو جو دنیا سے توڑ جائے نہ دنیا والوں کے سلام سنتا ہے نہ کلام سنتا ہے۔ خطبہ جمعہ سے پہلے دعا کیا مانگ سکتے ہیں یا نماز جمعہ کے بعد اجتماعی دعا مانگ سکتے ہیں؟ آدھے خطبہ جمعہ سے پہلے دعا کیا مانگ سکتے ہیں؟ یا خطبہ جمعہ تو پہلے جو تقریر سن رہا ہے وہی دعا تو ہے، مانگ سکتا ہے جو مانگ لے کے ہاتھ اٹھائے بغیر دل میں مانگ لے۔ باقی یہ طریقہ نہیں ہے جس وقت امام خطبے پر کھڑا ہو جائے تو آپ تیار ہو جائے کرے سننے کے لیے۔ دوسرا، یہ نماز جمعے کے بعد اجتماعی دعا مانگ سکتے یا نہیں؟ یاد رکھو، چاہے جمعے کی نماز ہو، چاہے عیدوں کی نماز ہو، چاہے فرضوں کے بعد 5 وقتی نماز فرضوں کے بعد ہو، یہ اجتماعی دعا کہیں ثابت نہیں ہے۔ فرضوں کے بعد 5 نمازوں کی بھی ثابت نہیں ہے، جمعے کے بعد اجتماعی دعا جو آج مولوی نے حیات پکڑی ہوئی ہے، امام اونچی اونچی مانگتا ہے، مقتدی آمین آمین کہتا ہے، یا عید کے بعد جو اجتماعی دعا مانگتے ہیں، یہ کہیں ثابت نہیں ہے، نہ رسول اللہ سے ثابت ہے، نہ کسی صحابی سے ثابت ہے، نہ کسی تابعی سے ثابت ہے، اور نہ کسی امام سے ثابت ہے۔ لہذا اجتماعی دعا جو لازمن سمجھتا ہے یہ بدعت ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے فتاوی ابن تیمیہ میں اس کو بدعت کہا ہے۔ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے بھی کہا ہے کہ جو ہمارے زمانے میں دعا رائج ہو چکی ہے یہ بدعت ہے۔ باقی فرضوں کے بعد یا جمعے کے بعد یا عیدوں کے بعد انفرادی اپنی اپنی دعا مانگو اور ضرور مانگو۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اپنی اپنی دعا مانگو، چاہے 5 منٹ مانگو، چاہے گھنٹہ مانگو یا 15 منٹ مانگو، چاہے ہاتھ اٹھا کے مانگو یا بغیر ہاتھ اٹھائے مانگو، لیکن امام منگائے مقتدی پیچھے آمین آمین کہے، یہ طریقہ رسول اللہ کا نہیں ہے، یہ قطعاً شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ لہذا جو لازمی سمجھے گا اور مانگتا ہی رہے گا، کہتا ہے یہ تو ہمارے بزرگوں کا وردی ہے، بالکل وہ بدعتی ہے، ایسے کے پیچھے نماز خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی دعا اپنی اپنی ضرور مانگو، وہ تمہاری مرضی کی بات ہے، ہاتھ اٹھا کے مانگو یا بغیر ہاتھ اٹھائے مانگو۔ اللہ کے رسول سے ثابت ہیں کافی دعائیں اذکار ہیں، اصل میں اللہ اکبر بھی کہتے تھے، استغفر اللہ بھی کہتے تھے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یہ بھی دعائیں ہیں۔ اس سے ہٹ کر اور بھی دعائیں ثابت ہیں، لیکن ہیں انفرادی، یہ اذکار ہیں، اصل میں دعا مانگ سکتے ہو لیکن یہ اجتماعی نہیں۔ جو آج مولویوں نے رائج کی ہوئے یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے۔ باقی تبلیغی جماعت جن کا عقیدہ حیات النبی ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا اور لوگوں کو دعوت دینا جائز ہے یا نہیں؟ تبلیغی جماعت شدید کے آدھے ہے جن کا عقیدہ غلط ہے نا، اس کا عقیدہ ان دن بیٹھ کے درست کراؤ، اس کا عقیدہ پہلے درست کراؤ، بعد میں دوسروں کو دعوت دینی ہے، اور دعوت بھی پہلے سب سے اپنے گھر سے دینی ہے، باہر سے نہیں۔ سب سے کہاں سے شروع کرنی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم نے لیا ہوا تھا اور طرف چلے گئے۔ حضرت ابراہیم نے کہا یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابا لما تعبد، کیوں تو پکارتا ہے ان کو جو سنتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، نفع نقصان کے مالک؟ تو دیکھو بابا ابراہیم صاحب سے پہلے اپنے گھر سے تبلیغ شروع کرے، جیسے نبی علیہ السلام کو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ، میرے پیغمبر اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کر اور تو خود بھی قائم رہے۔ تو سب سے پہلے دعوت گھر والوں کو دینی ہے اور باقی اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کی اصلاح کرو، نظریہ اس کا ٹھیک کرو، یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے، بیٹھ جہاں بھی بیٹھو اللہ کی توحید بیان کرتے رہو، فضول گپ مارنے سے، فضول مذاق کرنے سے، فضول باتیں کرنے سے ساتھ ساتھ تبلیغ ہی کرتے رہا کرو۔
جیسے باب ابراہیم نے جہل کے اندر بھی تبلیغ کی تھی نا، باب یوسف علیہ السلام نے جہل میں بھی تبلیغ کی تھی. جب دو آدمی آئے تھے جنہوں نے خواب دیکھا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا پہلے میری دعوت سنو بعد میں تعبیر بتاؤں گا. مسئلہ سمجھا دیا، پہلے اپنا مسئلہ قرآن اللہ بیان کرو، بعد میں دوسرے کی بات سنو. تو دعوت اصل ہے قرآن کی، کتابوں کی نہیں ہے. پیغمبر کو بھی حکم ہے فذکر بالقرآن من یخاف وعید. میرا پیغمبر دعوت دے قرآن کے ذریعے، قرآن پڑھ کے سنا. تے سنانا کیسے ہے؟ فاستق بما تؤمر واعرض عن المشرکین. فاستق کھول کے بیان کر. لا کا مسئلہ علیحدہ بتا دے، الا اللہ کا مسئلہ علیحدہ بتا دے. کھول کے ان کو بتا کہ اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. یہ موئے زندے کچھ نہیں کر سکتے، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ اختیار اللہ کا چلتا ہے. باقی تیسرا اور قول یا 40واں، پڑھانے یا کھانے والے حافظ یا مولوی کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ہوتی. تیسرا اور قول یا 40واں، پڑھانے یا کھانے والے حافظ یا مولوی کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ہوتی. کیوں؟ تیسرا 40واں یہ سب پیغمبر کی شریعت خلاف ہے. ہم دعوے دار ہیں عشق رسول کے، ہمارا دعویٰ ہے ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا مطلب محمد رسول اللہ؟ کہ اللہ تیرے سوا الہ نہیں کوئی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آخری رسول ہیں. اللہ جو بھی ہمارا طریقہ ہوگا رسول اللہ والا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزر گئی، آپ کی زندگی میں آپ کے بیٹوں نے وفات پائی، آپ کی بیٹی وفات پا گئی، آپ کے اور بھی صحابہ نے وفات پائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے پڑھائے لیکن کہیں قربانی 3 40 11 نہیں کیا. لہذا بالکل حرام ہے، اس کا کھانا ہی حرام ہے، اس محفل میں جانا ہی حرام ہے. اور ایسے حافظ کے پیچھے بالکل نماز نہیں ہوتی. جتنی بھی اپنی صفائی پیش کرے یہ بدتی بن چکا ہے. بدتی رسول اللہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام سے ایسے نکلتا ہے جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال نکال دیا جائے. اس کے پیچھے قطعی بات نہیں ہے. اگرچہ عقیدہ اس کا صحیح ہو، بالکل اس کا عقیدہ صحیح ہے ہی نہیں. اگر عقیدہ صحیح ہو تو یہ ایسے خرافات نہیں کرتا. یہ لاکھ دفعہ کہتا رہے میرا عقیدہ ٹھیک ہے، عقیدہ یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے. جو پیغمبر کی سنت کا دشمن ہے وہ کبھی عقیدہ صحیح والا نہیں ہو سکتا. وہ کو سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ ہاں، پیغمبر کی عزت کرنا ضروری ہے، پیغمبر کی عزت کرنا ضروری ہے. اور یہ نئی بدعتیں نکال کے یہ پیغمبر کی عزت نہیں ہے، یہ پیغمبر کی شریعت کی توہین ہے، یہ بے ادبی ہے. سب سے پہلے دل میں پیغمبر کا ادب ضروری ہے. اگر ادب نہیں ہے تو اس عبادت کا بھی کچھ فائدہ نہیں. ادب کرو گے نا تو ہاتھ کھڑا کرو جنہوں کا ارادہ ہے. ایک ادب والا مثال اور بھی سمجھا دو. شیطان جب نکلا تھا بہشت سے، جب اللہ نے نکالا تھا، اس وقت ایک شیطان نے کچھ ملفوظات کہے. کہتا ہے اللہ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں سب کو گمراہ کروں گا. میں نے تو ایک سجدہ نہیں کیا آدم کو، لیکن دیکھ لینا میں نے تو زندے کو سجدہ نہیں کیا، میں مویوں کو سجدہ کرواؤں گا. میں نے تو ایک حکم تیرا تسلیم نہیں کیا، لیکن میں ان کو ہر حکم تیرے سے باقی بناؤں گا. فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ.
لیکن اللہ جو مخلص تیرے بندے ہوں گے ان پر میرا زور. سمجھ آ گئی؟ اب ایک مسئلہ چلتا ہے. مسئلہ ہے کہ پیغمبر کے اوپر جادو چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا. جادو یاد رکھو کفر ہے، جادو شرک ہے، جادو شیطان کی تعلیم ہے. سیکھنے والا بھی واجب القتل ہے، سکھانے والا بھی واجب القتل ہے. اس لیے جتنی بھی قرآن کی یا سنت کی بے حرمتی کرے گا، چاہے کوئی مرد کرے گا یا عورت کرے گی، جادو اتنا ہی زیادہ تیار ہوگا. اور بعض لوگوں نے کہہ دیا رسول اللہ کے اوپر جادو ہو گیا تھا 4 مہینے، بعد روایات 6 مہینے، 5 سال تک اللہ کے رسول کے پلے کچھ نہیں رہتا تھا. وہ کہتے تھے میں نے کام کر لیا ہے لیکن کیا نہیں ہوتا تھا. کہتے تھے میں نے نہیں کیا لیکن کر لیا ہے. کہتے تھے میں نے نماز پڑھ لی لیکن پڑھی نہیں ہوتی تھی. کہتے تھے میں نے نماز نہیں پڑھی لیکن پڑھ لی ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میں اپنی بیویوں کے نزدیک آیا ہوں لیکن آئے نہیں ہوتے تھے. کہتے تھے میں آئے نہیں آیا اور اپنی بیویوں کے قریب آئے ہوتے تھے. یہ روایات میں موجود ہے. یاد رکھو پیغمبر کی عزت کا مسئلہ آ گیا ہے. اگر پیغمبر کے جادو دماغ کے اوپر ہو جائے تو شریعت کے پلے کچھ نہیں رہتا، پیغمبر کی عزت کے پلے بھی کچھ نہیں رہتا. لہذا پیغمبر کی ایسی روایات جو بارے کھڑی جائیں، پیغمبر جہاں پیغمبر کے ایک وال کے اوپر بھی عیب آ رہا اور روایات کو تو چھوڑ دو لیکن قرآن کی آیت کو چھوڑنے کی قطعی اجازت نہیں. اس لیے جتنی بھی روایتیں ہیں یہ ساری پیغمبر کے اوپر عیب لگاتے ہیں. جو پیغمبر کے اوپر یہ مانے کہ پیغمبر کے دماغ کے اوپر جادو ہو گیا معاذ اللہ، وہ تو ساری شریعت ہی مجروح ہو گئی، شریعت کے پلے بھی کچھ نہیں رہتا. اس لیے یاد رکھنا یہ کفریہ نظریہ ہے. اللہ نے خود کا قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر کیف ضرب لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا. میرا پیغمبر ظالمانہ نظریہ ہے، یہ بے دین قسم کا نظریہ ہے. ان لوگوں کا نظریہ ہے جو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہو گیا. تم ان لوگوں کی اس پیغمبر کی پیروی کر رہے ہو جس کا عقل بھی ٹھکانہ نہیں رہا. اور حضور کیف ضرب لك الامثال، دیکھ تو صحیح میرا پیغمبر کیسے مثالیں تیرے لیے بیان کرتے رہتے ہیں. لہذا جو اس قسم کی مثالیں تیرے لیے بیان کرے میرا پیغمبر، میں اللہ کہتا ہوں یہ ایسا گمراہ ہو گیا ہے تو کبھی صراط مستقیم کے اوپر نہیں آ سکتا. اس لیے شیطان خود تسلیم کر رہی ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں سب کو گمراہ کروں گا، حاجیوں کو بھی گمراہ کروں گا، مولویوں کو بھی گمراہ کروں گا، صوفیوں کو بھی گمراہ کروں گا، پڑھے لکھوں کو بھی گمراہ کروں گا، ان پڑھوں کو بھی گمراہ کروں گا، مردوں کو بھی گمراہ کروں گا، عورتوں کو بھی گمراہ کروں گا، جوانوں کو بھی گمراہ کروں گا، بوڑھیوں کو بھی گمراہ کروں گا، صوفیوں کو بھی گمراہ کروں گا، بے صوفیوں کو بھی گمراہ کروں گا. باقی گمراہ کرنے کے وتیرے طریقے علیحدہ علیحدہ ہوں گے. کسی کو خیش کا پجاری بنا کے گمراہ کروں گا، کسی کو دل کے پیچھے لگا کے گمراہ کروں گا، کسی کو گمراہ کروں گا. یہ جان بھی ہماری ہے، اختیار بھی ہمارا ہے. ساریاں بغیر اختیار اللہ تمنا دے متھے لا لا کے میں ان کو گمراہ کروں گا. اللہ تو کہے گا او مومنوں کی عورتیں گھر سے باہر نہیں نکلنا، اگر نکلنا بھی ہے تو یدنین علیہن من جلابیبہن، پردے کے بغیر گھر سے باہر نکلنے کی اجازت کا در نہیں دیا. بڑی بڑی چادریں اور برقعے کر کے گھر سے باہر نکلنا. اور تو ان کو حکم کرے گا کہ خبردار جب کبھی نکلنا بھی پڑے تو اپنی نظریں نیچی رکھنا.
رکھنا. جب کبھی باہر نکلنا بھی پڑے تو اپنی نظریں اوپر نہ رکھنا. کبھی نکلنا بھی پڑے تو خیال رکھنا اپنے باہو بناؤ سگار زہر نہیں کرنا غیر محرم کے سامنے. کبھی چلنا بھی پڑے کبھی باہر نکل کر تو خیال رکھنا اپنے پیر کو زور سے نیچے نہیں لگانا تاکہ تمہارے پاؤں کی آواز کسی غیر محرم کے قدموں کنوں کے اندر نہ پڑ جائے. تو یہ حکم کرے گا دیکھ لینا میں ننگی عورت باہر نچا دے سا اور میں ان سے آواز لگاؤں گا یہ جسم ہمارا ہے تو اختیار بھی ہمارا ہے. دیکھ لینا تو کہے گا نہیں اختیار تمہارا نہیں اختیار سب اللہ کے ہے. پیغمبروں کو بھی اپنے وجود کے اوپر اختیار نہیں ہے تو پھر قدری عورتوں کو اختیار کہاں سے آ گئے. اس لیے خبردار رسول اللہ نے بھی فرما دیا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. لوگوں دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے کافر واسطے جنت ہے. کیونکہ مومن اپنا جو بھی کام کرے گا پیغمبر کی تباہ بھی کرے گا جو بھی کام کرے گا پیغمبر کے نقش قدم پر کرے گا جو بھی کام کرے گا شریعت سے پوچھے گا جو بھی قدم اٹھائے گا پہلے شریعت سے پوچھے گا. مومنوں کے لیے دنیا قید خانی ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے. لیکن دیکھ لینا اللہ میں ان کو شریعت لے آؤں گا. اس لیے اللہ کے رسول 1400 سال سے آج پہلے اللہ کے رسول فرما کے گئے تھے ایک وقت آئے گا قرب قیامت کے نزدیک کہ عورتیں جب گھر سے باہر نکلے گی ان کا لباس ایسا ہوگا دیکھنے والا دیکھے گا یہ ننگیاں جا رہی ہے لیکن وہ سمجھیں گی کہ ہم نے لباس کیا ہو رہا ہے. اور عورتیں ایسی آ جائیں گی جن کے سر ہوں گے اونٹ کو بختی اونٹ کی کوہاٹ کی طرح سر ہوں گے ان کے. کیا مطلب بختی اونٹ کے کوہاٹ کی طرح ایک تو سر یہ ہوگا دوسرے پال پیچھے کچھے کر کے اوپر دوسرا سر بنا دیں گی. ایسی عورتیں ہوں گی جو اپنے اللہ کے رسول نے قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں بتا دی. ایسی عورتیں آئیں گی جو مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اپنی طرف ان کا چھکاؤ کریں گی. اگر مردوں کی طرف مائل نہیں ہوگا تو وہ عورتیں خود مردوں کی طرف مائل ہو جائے گی. اس کا اللہ فبعزتک لأغوینہم اجمعین. میں کو تیری عزت کی قسم اللہ میں سب کو گمراہ کروں گا الا عبادک منہم المخلصین. لیکن جو تیرے مخلص بندے ہوں گے ان پر میرا زور ان پر میرا زور. اب پیغمبر سے بڑھ کر مخلص کون ہو سکتا ہے اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مخلص کون ہو سکتا ہے. پیغمبر پوری امت کا باپ ہوتا ہے پیغمبر کی مائیں پوری امت کے پیغمبر کی بیویاں پوری امت کی مائیں ہوتی ہیں. اس لیے خبردار دنیا کے لحاظ نال اگر بیٹا باپ کو کہے تو پاگل ہے بیٹا باپ کو کہے تیرے اندر عقل نہیں ہے بیٹا باپ کو کہے تو دیوانوں والی بات کرتا ہے. کتنے لوگ ہر کوئی کہتا ہے یہ برا بندہ ہے یہ غلط بیٹا ہے یہ بے حیا بیٹا ہے یہ نشنگا بیٹا ہے یہ بے باپ کا بے ادب بیٹا ہے. اور جو پیغمبر کو کہے کہ اس کا عقل ٹھکانے نہیں ہے نعوذ باللہ یہ تو ایسی باتیں کرتے رہتا ہے تو وہ بھی باپ سے بھی پڑھ کر پیغمبر کی توہین کرنے والا ہے. اللہ نے خود کہا جا شیطان ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا. جو دوڑ جا بھجا لے تو اپنے گھوڑے گمراہ کر لے تو جو کچھ کرنا ہے لیکن ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. جو میرے ماننے والے ہیں جو میرے بندے ہیں جو میری عبادت کرنے والے ہیں جو مجھے وحدہ لا شریک ماننے والے ہیں جو میرے حکم کے پابند ہیں جو میرے حکم کے تابع چلنے والے ہیں ان کے اوپر تیرا زور نہیں چل سکتا کیونکہ وکفی بربک وکیلا. ان کا نگران میں خود ہوں ان کا وکیل میں خود ہوں ان کا محافظ میں خود ہوں ان کی عزت کا خیال رکھنے والا میں خود ہوں ان کی بال بال کی حفاظت کرنے والا خود ہوں. صحیح ہے دوڑ جا میرے پیغمبر میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں میں آپ کو طویل بتاتا ہوں کہ میرا پیغمبر کو رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اللہ کہنے والا ہے محمد رسول اللہ نیچے کہنے والا ہے اللہ حکم کر رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کو مان رہے ہیں کہ میرا پیغمبر کو رب اعوذ بک اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اب بھی تیری پناہ میں آتا ہوں آئندہ بھی تیری
تیری پناہ میں آتا ہوں اللہ اب بھی مجھے شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھ آئندہ کے لیے بھی شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھ اللہ اب بھی میرے قریب شیطان کو نہ آنے دے آئندہ کے لیے بھی میرے قریب شیطان کو نہ آنے دے خود اندازہ لاؤ طویل خدا بتائے کہنے والا رسول اللہ اور پھر ہٹ کے شیطان غالب آ جائے تو یہ صرف رسول اللہ کی توہین نہیں خدا کی بھی ساتھ ایک آدمی کہے تم میں سے کوئی آدمی کسی کو آئی اور میرے حفاظت پناہ میں آ جائے دوسرا اس کا پیچھے دشمن آ جائے اس کے ہاتھ میں مشین بھی ہو وہ دوڑتا آ رہا ہو آگے وہ دوڑ رہا ہو پیچھے مشین اٹھائے ہوئے دشمن دوڑ رہا ہو ملک صاحب سامنے کھڑا ملک صاحب کیا ہو گیا کہتے ہیں دشمن مجھے مارتا ہے کہتا ہاں میرے قریب آ جا میرے ساتھ کھڑا ہو جا میری بیٹھک کے اوپر کھڑا ہو جا میرے ڈیرے کے اوپر کھڑا ہو جا میں دیکھتا ہوں کس طرح تجھے مارتا ہے اگر وہ آ بھی جائے پیچھے سے دشمن تو وہ خان صاحب کیا کہتا ہے خبردار یہ مشین سیدھی نہیں کرنی پیچھے واپس لے کے چلا جا اگر تو نے یہاں میرے ڈیرے کے اوپر مارا تو یہ سے سمجھنا تو نے میرا عزت خراب کی ہے اس کی عزت خراب نہیں کی اب اللہ کہہ رہا ہے تو طویل پڑھ میرا پیغمبر میں پڑھاتا ہوں تجھے تو پڑھ اللہ کیا پڑھو یہ کہ اعوذ بک اللہ اب بھی میں تیری پناہ میں ہوں آئندہ بھی تیری پناہ میں ہوں شیطان کی چھیڑ چھاڑ سے اب بھی کہ میرا پیغمبر اب بھی اللہ میرے قریب شیطان کو نہ آنے دینا آئندہ کے لیے بھی نہ آنے دینا اب خود اندازہ لا جو طویل سے پڑھنے والا ہو پھر شیطان کی کیا طاقت کے پیغمبر پر غالب آ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلم شریف کی حدیث ہے کہ میرا شیطان مسلمان ہو گیا تھا میرا شیطان خود میری رہنمائی کرتا ہے آپ بھلائی کی طرح مسلمان ہو گیا اور اللہ نے دوسری جگہ پر تقسیم بھی کہا دی کہ شیطان کا اثر کن پر ہوتا ہے اور کن پر نہیں ہوتا فرمایا انه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون اللہ ہمیں بتا تو صحیح شیطان کا اثر کن لوگوں پر ہوتا ہے اور شیطان کا اثر کن لوگوں پر نہیں ہوتا اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس کے دل میں ایمان ہو اور امید میرے ساتھ ہو ان پر شیطان کا اثر نہیں ہو سکتا جس کی امید اور آس کا مرکز میری ذات ہو ایمان میرے ساتھ رکھنے والا ان پر شیطان اثر اللہ پھر شیطان کا زور کن لوگوں کے اوپر چلتا ہے اللہ فرماتے ہیں ان کے اوپر چلتا ہے جو شیطان کو اپنا دوست بناتے ہیں اور دوسرے نمبر پر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں شیطان کا اثر ان لوگوں کے اوپر ہوتا ہے شیطان کا اثر جو موحد ہو ان کے اوپر شیطان کا اثر نہیں ہو سکتا اس لیے پیغمبر تو بڑی اونچی شان والے ہیں ہم جیسے ہمارا ایمان ہے قرآن کا اعلان ہے کہ جس کے اندر دو چیزیں موجود ہوں ایمان بھی ہو امید بھی اللہ کے ساتھ ہو اس پر شیطان کبھی غالب آ سکتا نہیں اور یہ بھی یاد رکھو طویل پڑھنے کا نام ہے لکھنے کا نہیں ہے طویل عربی کے اندر پڑھنے کا نام ہے لکھنے کا لکھ کر ڈالنا یہ تمیمہ ہے اللہ کے رسول نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص کوئی چیز لٹکائے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں فقد اشرک پکی بات ہے وہ مشرک ہے شرک کرنے والا ہے اس لیے طویل پڑھنے کا نام ہے اللہ کے رسول نبی علیہ السلام نے خود طویل بتایا ہے بتاؤ طویل آپ اور ضرورت ہے آپ 5 پیسے دو وہاں جاتے ہو تو 1000 5,000 1000 کا نوٹ دے کر آتے ہو اور مجھے 500 بھی دینے کے لیے تیار نہیں یہ کوئی بات تو نہ ہوئی اللہ کے رسول کا آپ کو طویل بتا رہا ہوں اور بخاری شریف سے بتا رہا ہوں اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کی نماز کے بعد آخری 3 قول شریف 3 مرتبہ پڑھ لے
تین آخری کل، ہر کل 3 مرتبہ 3 دفعہ پڑھ کے اپنے ہاتھ کے اوپر پھونک مارے، پھونک مار کے سر کی چوٹی سے لے کر پیر کی چیچی انگل تک، چکلی تک، جہاں جہاں ہاتھ جائے پورا پھیر دے، اور یہی عمل کرے مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد۔ آخری 3 کل، ہر کل 3 مرتبہ ہاتھ کے اوپر پھونک کے سر کی چوٹی سے لے کر پیر کی چیچی انگل تک یہ کام کرے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، کوئی جن اس کے قریب نہیں آئے۔ اب رسول اللہ کا تویز زیادہ ہے یا میرے مولوی کا بتایا ہوا تویز زیادہ ہے؟ رسول اللہ صاحب مسلمان ہو تو اب تویز یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا کہ بازو میں باندھ دو یا کمر کے ساتھ باندھ دو، یہ سب نجائز ہے، یہ شرک ہے۔ ہاں، ایسے شرک کرنے والے جو ہے نا، اپنے اعمال کا خیال رکھا کرو، ان کے ہاتھ کی ذبیحہ بھی نہ کھایا کرو۔ جو بندے شرک کرتے ہیں نا، شرک، ان کے ہاتھ کی کٹھی حرام ہے، ذبیحہ حرام ہے۔ تو سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں، کیوں؟ ذبیحہ ایک عمل ہے، جو شرک کرتا ہے اس کے پلے کچھ عمل نہیں رہتا، اس کا عمل ایسے چلا جاتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سورۃ ابراہیم میں جا کر ذرا مطالعہ کرنا، سورۃ ابراہیم میں جا کر ذرا مطالعہ کرنا، اللہ کہتا ہے جو شرک کرنے والا شخص ہے، اس کے نمازاں، اس کے روزے، اس کے حج، اس کی زکاتیں، اس کی مسجدیں، اس کے مدرسے، اس کے یہ کھانا پلانا یتیموں مسکینوں کا، یہ سب جو نیکیاں ہیں یہ خاک ہیں، خاک۔ لوگوں، اگر میدان کے اندر پڑی ہو خاک، تیز آندھی چل جائے تو کیا خیال ہے تمہارا خاک بچ جائے گی؟ نہیں بچے گی۔ فرمایا یہ روزے، نمازاں، حج، زکاتاں، یہ غریبوں کو دینا، یہ مسکینوں کو کھلانا، یہ جب نیکی کے کام کرتا ہے اور چلتی ہے نا، اس کی شرک والی آندھی سب نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے، سب نیکیاں ضائع ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو شرک کرنے والا شخص ہو، اس کے ہاتھ کی ذبیحہ حلال نہیں ہے، بالکل حرام ہے۔ آج تک کسی مفسر نے نہیں لکھا، کسی محدث نہیں لکھا، کسی امام نے لکھا کہ جو شرک کرنے والا ہو اس کی ذبیحہ حلال ہو، قطع حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ کیونکہ اعمال کی قبولیت کی مدار جو ہے نا، وہ حلال کھانے پر ہے۔ اللہ نے خود رسولوں کو کہا تھا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، او میرے رسولو تم جا تو رہے ہو، اعمال بعد میں کرنا، تبلیغ بعد میں کرنا، نماز بعد میں پڑھنا، تہجد بعد میں پڑھنا، حج عمرہ بعد میں، پہلے رزق حلال کھانا۔ اب خود اندازہ لو، پیغمبر تو شک والی چیز بھی نہیں کھا سکتا، تو یہ وہی بات ہے کہ کہوں اپنی بیٹی کو سنانا تھا، اپنی بہو کو، یہ وہی بات ہے، امت کو سمجھانا تھا کہ خبردار ہو میرے پیغمبر کی امت، اگر اپنے اعمال باقی رکھنے ہیں تو حرام کا لقمہ اندر نہیں ڈالنا، حلال کھانا تھا کہ تمہارے اعمال برقرار رہ جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ حرام کھاتے ہیں ان کی باتیں قبول نہیں ہوتی۔ کافی لوگ ہوتے ہیں جو رات کو اٹھ اٹھ کر اللہ سے دعا مانگتے رہتے ہیں، رو رو کے دعا مانگتے ہیں، لیکن ان کی دعا کا کوئی نتیجہ ظاہر نہیں ہوتا۔ اس کی وجوہات یہی ہے کہ ان کی دعا کیسے قبول ہو۔ خود رسول اللہ فرماتے ہیں پھر جن کا کھانا بھی حرام کا ہو، جن کا پینا بھی حرام کا ہو، جن کا پہننا بھی حرام کا ہو، جن کی ہر غذا حرام کی ہو، اس کی عبادت کیسے قبول ہو؟ اس لیے جہاں عزت رسول کا مسئلہ آ جائے وہاں دنیا کے قول تو ٹھکرا دو، لیکن پیغمبر کی عزت کے اوپر ایک وال برابر بھی داغ نہیں آنے دینا۔ ابراہیم علیہ السلام یاد ہے نا، تھک تو نہیں گئے؟ ہاتھ کھڑا کرو جیسے تھک نہیں گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے معبودوں کو چھوڑ دیا، سب دوڑتے دوڑتے آ گئے، کہنے لگے یار یہ کس نے توڑا؟ ابراہیم تو نے یہ توڑے ہے۔
پوچھ لو ذرا ان سے، اگر بولتے ہیں تو چپ ہو گئے معبدین، سمجھ تو گئے یہ بولتے شولتے تو کچھ چیز بھی نہیں ہے۔ آخر ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا جن کی تم عبادت کرتے ہو اُفِّل لَکُم، میں تم سے بھی بیدار ہوں، تمہارے معبودوں سے بھی بیدار ہوں، میرا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں آپس میں، اب تم اپنی جگہ پر اور میں اپنی جگہ پر، اس لیے خبردار اُفِّل لَکُم وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں تم سے بھی بیزار ہوں اور تمہارے معبودوں سے بھی بیزار ہوں۔ اللہ رب العزت نے ایک مسئلہ بھی یہاں سمجھا دیا، او مسلمانوں جو معبودان باطل کی عبادت کرتے ہو، خبردار ان کے ساتھ جفیاں نہیں لگا لیا، خبردار ان کے ساتھ خوشیاں نہیں کرنیا، خبردار ان کے ساتھ رشتے نہیں کرنے، ان سے بھئی کاٹ کر دینا ہے، ان سے جدا ہو جانا ہے، تم نے ملنا نہیں ہے ان کے ساتھ۔ تب تو اللہ نے کہ قرآن نے کہہ دیا لا تنکحوا المشرکات، او مسلمانوں خیال رکھنا جو شرک کرنے والے ہوں ان کے ساتھ تمہارے رشتے بھی جائز نہیں ہے، ان کو دینا بھی جائز نہیں ہے، ان سے لینا بھی جائز نہیں ہے۔ ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمننا ولامۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ او مسلمانوں انما المؤمنون اخوة، مسلمان کے بھائی ہوتے ہیں، خیال رکھنا مسلمان کا مسلمان کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے، جب بھی رشتہ مسلمانوں تم نے کرنا ہے تو مسلمان عورت سے رشتہ کرنا، مشرک عورت سے رشتہ نہیں کرنا۔ خیال رکھنا اگر شرک کرنے والی کتنی اونچی بھی کیوں نہ ہو، خوبصورت بھی کیوں نہ ہو، پڑھی لکھی بھی کیوں نہ ہو، اہل علم بھی کیوں نہ ہو، کسی نواب کی بیٹی بھی کیوں نہ ہو، خان کی بیٹی بھی کیوں نہ ہو، ملک کی بیٹی بھی کیوں نہ ہو، اگر ہو شرک کرنے والی تو خبردار اس کی بیٹی تم نے نہیں لینی۔ اگر ہو کسی غریب کی بیٹی ہو مسلمان مویدہ تو خیال رکھنا اس رنگ کی کالی کیوں نہ ہو، ان پڑھ کیوں نہ ہو، چھوٹی قد کی کیوں نہ ہو، زبان کی توتلی کیوں نہ ہو، لیکن اگر ان کے دل میں ایمان ہو تو شادی اس ایماندار سے تو کر لینا، لیکن مشرک عورت سے رشتہ تم نے نہیں کرنا۔ ولا تنکحوا المشرکین، خیال رکھنا اپنی بچی بھی مشرک مرد کو نہ دینا، مشرک مرد کے ساتھ تمہاری بچی کا نکاح بھی نہیں ہوگا، اگرچہ وہ مشرک سردار کیوں نہ ہو، نواب کیوں نہ ہو، ملک کیوں نہ ہو، 6-7 مرغوں کا مالک کیوں نہ ہو، گاڑیوں اور کوٹھیوں کا مالک کیوں نہ ہو، وقت وکیل کیوں نہ ہو، خوبصورت بھی کیوں نہ ہو، 7 فٹ قد بھی کیوں نہ ہو، اہل علم بھی کیوں نہ ہو، اگر جاتا گجرات اتر جا کر غیروں کو پکارنے والا ہو، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا ہو تو خبردار اپنی 14ویں چند ورگی اپنی بچی مومن ہو، رنگ کا کالا ہو، ان پڑھ ہو، غریب ہو، ایک مکان ہو، تازی مزدوری کرنے والا کیوں نہ ہو، لیکن اپنی بچی اس موید کو تو دے دینا۔ خیال رکھنا مشرک کو اپنی بچی بھی نہ دینا۔ اس لیے یاد رکھ لو مشرک اور موید کا نکاح نہیں ہوتا، یہ زنا ہوگا۔ اللہ کے قرآن کی نص کرتی ہے خبردار آج تو بعد مشرک اور موید آپس میں کوشش بھی نہ کریں رشتے کی، اور مویدوں کا آپس میں رشتہ ہوگا، مشرک اور موید کا رشتہ قطع نہیں ہو سکتا، چاہے پڑھانے والا امام کعبہ کیوں نہ آ جائے۔
ولا تنكحوا المشركات. قرآن کی نصیحتی آ گئی ہے. جہاں قرآن کی نصیحتی آ جائے دنیا تو ٹھکرا سکتے ہیں لیکن قرآن کی آیت سے منہ نہیں موڑ سکتے. کہ وہ اللہ سے کیوں نکاح نہیں ہوتا؟ اس گلو کے یدون الی النار. تیری بچی مباید ہوگی لیکن خامد اس کا مشرک ہوگا تو پھر وہ روزانہ گاڑی پر چڑھا کے قبروں کے اوپر لے جائے گا, غیروں کے سامنے لے جائے گا, اور طرف کھینچ لے جائے گا. لیکن وہ اللہ کو پکارے گی, یہ غیروں کی طرف پکارے گا, ان کا آپس میں گھر نہیں بس سکے گا. اس لیے خیال رکھنا, مشرک کو نہ دینا نہ مشرک سے لینا. اس لیے اور مباید و خیال رکھے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. اگر شرک کرنے والا مر جائے, اگر شرک کرنے والا مر جائے, سکا باپ بھی تمہارا کیوں نہ ہو, سکا بھائی بھی تمہارا کیوں نہ ہو, سکا دادا بھی تمہارا کیوں نہ ہو, سکا چاچا بھی کیوں نہ ہو, سکا ماما بھی کیوں نہ ہو, سکا تایا بھی کیوں نہ ہو, سکی پھپھو بھی کیوں نہ ہو, سکی ماما بھی کیوں نہ ہو, سکی خالہ بھی کیوں نہ ہو. اگر شرک کرتے کرتے مر جائے تو خیال رکھنا اس کا جنازہ بھی نہ پڑھنا. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. ہم نے تو اپنے پیغمبر کو بھی کہہ دیا تھا, ہم نے تو پیغمبر کے ماننے والے کو بھی کہہ دیا تھا, ہم نے تو نوح علیہ السلام کو بھی کہہ دیا تھا خبردار بیٹے کے لیے دعا نہ کرنا. ہم نے تو ابراہیم خلیل اللہ کو بھی کہہ دیا تھا خبردار اپنے باپ کے لیے دعا نہ کرنا. اس لیے خیال رکھنا, ہم نے تو نبیوں کو بھی کہا تھا اور نبیوں کے ماننے والوں کو بھی کہہ دیا تھا اگر کوئی شرک کرنے والا مر جائے تو اس کے لیے مجھ سے دعائے استغفار نہ کرنا. دعا کرنے کی اجازت, ہاں یہ حکم مسلمانوں کو ہے, یہ بھی قرآن کی آیت ہے. ذرا ویکھ, اس لیے جب تک مسلمان جدا ہو کے نہیں رہے گا باب ابراہیم کی طرح اُفِّل لَكُمْ وَلِمَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. میں ابراہیم تم سے بھی جدا ہوں اور جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان سے بھی جدا ہوں. افلا تعقلون. وہ تم عقل کیوں نہیں رکھتے؟ جو کر کچھ نہیں سکتے وہ معبود کیسے بن جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا اب ایسا کرو, اپنے معبودوں کا بدلہ لو. بدلہ کیسے لینا ہے؟ اب ایسے کرو, اس کو آگ میں جلا دو ابراہیم کو. سب کو جب یہ حکم ہوا سب لکڑیاں جمع کرتے رہے, دیوار بنا دی, گھر بنا کے چار دیواری بنا کے لکڑیاں جمع کرتے رہے. جب لکڑیاں جمع کرتے رہے کہنے لگے وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ. اگر اپنے معبودوں کا بدلہ لینا چاہتے ہو تو پھر ان کو جلا دو. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ جلا دی, باب ابراہیم کے کپڑے اتار دیے, باب ابراہیم کو آگ کے اندر جلا دیا انہوں نے. ہم نے کہا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. ہم نے آگ کے ساتھ بات کی, او آگ خبردار, ہمارا ماننے والا ایک آ رہا ہے جو خالص مجھے پکارتا ہے اور کسی کو شریک نہیں کرتا, وہ ابراہیم ہے. جب تیرے اندر آ جائے تو خبردار اس کے ایک بال بھی ٹیڑھا نہیں کرنا. اپنی آنکھ